چیکو، میرے بیٹے، چیکو، یا خدا، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم نے پہلے شور چھین لیا، پھر گھر، اور اب بیٹا بھی۔ یا خدا، میرا بیٹا مجھے لوٹا دے۔ Subscribe our channel, like and share the video. دور ایک خوبصورت جنگل میں ٹینی چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بارشوں کا موسم بھی چل رہا تھا۔ بارشیں اتنی زیادہ ہوئی کہ ایک رات جنگل میں سیلاب آ گیا اور پورا جنگل سیلاب میں ڈوب گیا۔ جنگل کے سبھی پرندے اپنی جان بچا کر وہاں سے اڑ گئے۔ ٹینی چڑیا بھی اپنے بچوں کو لے کر پڑوس کے جنگل میں آ گئی۔ ٹینی چڑیا کو دیکھ کر اس جنگل کا سرپنچ کالو کوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ٹینی چڑیا، تم ہمارے جنگل میں کیوں آئی ہو؟ کالو بھیا، آپ تو جانتے ہیں ہمارے جنگل میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اس لیے مجھے اور میرے دونوں بچوں کو اپنے جنگل میں پناہ دے دیجیے۔ تم بھول گئی کہ تمہارے شوہر سے میری دشمنی تھی، تو میں دشمنوں کو اپنے جنگل میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی تم اتنی غریب ہو کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ تم ہمارے جنگل میں چوری نہیں کرو گی۔ کالو بھیا، ہم اپنا برا وقت کاٹنے آئے ہیں، ہم بھلا چوری کیوں کریں گے؟ اے چڑیا، زیادہ ہوشیار نہ بن، اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ ٹینی چڑیا نے کالو کوے کی بہت منتیں کی اور گڑ گڑائی، لیکن کالو کوے نے اس کی ایک نہ سنی اور چڑیا کو اپنے جنگل سے نکال دیا۔ امی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے جنگل میں تو پانی بھرا ہے اور دوسرے جنگل والے ہمیں اپنے جنگل میں گھسنے نہیں دے رہے، ہم کہاں جائیں؟ اب انسانوں کی بستی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ امی، ہم اس جنگل کے باہر بھی تو رہ سکتے ہیں۔ نہیں بیٹا، یہاں بھی پانی آ سکتا ہے، اور اگر پانی نہیں بھی آیا تو کالو کوا ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا، ہمیں اس کی نظروں سے دور انسانوں کی بستی میں جانا ہوگا۔ خدا نے جو بھی نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ پھر ٹینی چڑیا اپنے دونوں بچوں کو لے کر انسانوں کی بستی کی طرف جاتی ہے۔ بستی کے باہر بہت ہریالی تھی، وہاں پھلوں کے پیڑ بھی تھے۔ امی، یہاں تو گرمی بالکل بھی نہیں ہے اور بہت سارے پھلوں کے پیڑ بھی ہیں، ہم یہاں پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں اور سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ہاں امی، اچھا ہوا وہاں سیلاب آ گیا، کیونکہ نہ تو وہاں پھل ملتے تھے اور نہ ہی اتنی ٹھنڈی ہوا۔ بچوں، سیلاب کسی کے بھلے کے لیے آتی، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے جان اور مال دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم اس بستی میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہلے اپنا گھونسلہ بنانا ہوگا، نہیں تو شکاری پرندے ہمیں ہی کھا جائیں گے۔ لیکن امی، ہم گھونسلہ کیسے بنائیں گے؟ بیٹی، ہم تنکوں کی مدد سے گھونسلہ بنائیں گے۔ ہاں امی، میں ان پیڑوں کی ٹہنیاں توڑوں گا۔ نہیں میرے بچے، پیڑوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، ہمیں انہیں نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہم ان پیڑوں کی وجہ سے سانس لیتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، تو پھر ہم اپنا گھونسلہ کیسے بنائیں گے امی؟ وہ سامنے دیکھو، وہاں کچھ سوکھی لکڑیاں پڑی ہیں، ہم ان سے اپنا گھونسلہ بنائیں گے۔ ٹینی چڑیا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کرتی ہے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد کافی لکڑیاں اکٹھا کر لیتی ہیں۔ چیکو ندی کی طرف گھاس لینے چلا جاتا ہے۔ چیکو بیٹا، وہاں اکیلے مت جاؤ، پہلے لکڑیوں سے گھونسلہ بناتے ہیں، بعد میں گھاس لے آئیں گے۔ لیکن چیکو اپنی امی کی بات انسنا کر دیتا ہے اور گھاس اٹھانے چلا جاتا ہے۔ تبھی چیکو کی زور سے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہوتا ہے۔
امی ہاں، امی کیا ہوا میرے بچے چیکو؟ امی مجھے زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ یہ بات سن کر ٹینی چڑیا اور اس کی بیٹی چیکو کی طرف دوڑ پڑے۔ چیکو تب تک بے ہوش ہو چکا تھا۔ چیکو چیکو امی، چیکو میرے بیٹے، چیکو۔ یا خدا، اب نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم نے پہلے شوہر چھین لیا، پھر گھر، اور اب بیٹا بھی۔ یا خدا، میرا بیٹا مجھے لوٹا دے۔ تبھی انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ ٹینی چڑیا، میں ایک جادوئی پیڑ ہوں۔ میں نے تمہاری باتیں سنی تھی کہ تم اپنے بچوں کو پیڑوں کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ تمہارے بیٹے کو ٹھیک کر رہا ہوں اور تمہیں رہنے کے لیے ایک مضبوط پکا گھر دے رہا ہوں جس میں تم اور تمہارے بچے بنا کسی ڈر کے رہ سکیں گے، اور تم دوسرے پرندوں کی مدد بھی کر پاؤ گی۔ اے خدا، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابھی تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اور ایک خوبصورت گھر بھی آ جائے گا۔ اس میں تمہارے کھانے پینے کا پورا بندوبست ہوگا۔ بس تم کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ٹینی چڑیا اور اس کی بیٹی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ تبھی چیکو نے بھی اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنی امی کو آواز لگائی۔ امی امی چیکو بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں امی، میں تو تھوڑی دیر سو گیا تھا اور آپ نے اتنا خوبصورت گھر بھی بنا لیا۔ گھر؟ تینوں پیچھے دیکھتے ہیں اور انہیں وہاں ایک خوبصورت گھر نظر آتا ہے۔ وہ تینوں جلدی سے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر سے بھی وہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ چیکو اور گڑیا کو بھی وہ گھر بہت پسند آتا ہے۔ وہاں بہت سارا پھل اور اناج رکھا ہوا تھا۔ وہ خوب پھل کھاتے ہیں، تینوں سکون سے رہنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ان کے کچھ دن آرام سے گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن دیکھا کہ کالو کوا سیلاب سے بچ کر بستی کی طرف بھاگ آیا۔ ٹینی چڑیا، مجھے معاف کر دو، میرے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دو، مجھے معاف کر دو ٹینی چڑیا۔ آپ نے اپنے جنگل میں ہمیں رہنے نہیں دیا، تو ہم اپنے بستی میں آپ کو کیوں پناہ دیں؟ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں کالو بھیا، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ کالو کوے نے جیسے ہی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو جادوئی گر نے اسے باہر پھینک دیا اور بہت تیزی سے بستی میں بھی سیلاب آ جاتا ہے، جس میں کالو کوا اور چمکیلی ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن جادوئی گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ صحیح سلامت رہا۔ کچھ دنوں میں سیلاب کا پانی بھی اتر جاتا ہے اور ٹینی چڑیا اور اس کے بچے اسی بستی میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔